نتاشا دانش نے باپ بیٹی کو اڑا کے رکھ دیا، اس کے علاوہ آگے جا کے ایک اور گاڑی کو بھی ٹکر مار دی۔ اس معاملے کے دو پہلو ہیں، ایک مورل پہلو ہے اور ایک قانونی پہلو ہے۔ ہم پہلے قانونی پہلو کی بات کریں گے۔ تو جب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی شخص کی موت واقعہ ہوتی ہے تو وہ تو ہومسائیڈ ہے۔ اب کلپیبل ہومسائیڈ کیا ہے؟ ہتھیار لے کے ایک گھر میں گھس جائیں تو ان لافل بات ہے نا۔ ایک تو کسی کے گھر میں آپ ڈاکہ مار رہے ہیں تو ہتھیار کا کیا مقصد ہے کہ اگر آپ پکڑے جائیں تو آپ اس کو استعمال کر لیں۔ ان کا شاید یہ خیال ہے کہ ان کا کیس بہت آسان ہے اس معاملے میں، یعنی جس کے پاس 68 لاکھ یا کوئی بھی XYZ رقم ہے دینے کو، وہ تو قتل بھی کر دے کسی کا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، پیسہ دو، آگے بڑھو، اگلی سواری تیار۔ کیا نتاشا دانش کے خاندان نے یا ان کے وکیل نے جس دن یہ اندوہناک واقعہ ہوا یا اس کے بعد آمنہ کے گھر گئے اور وہاں جا کے پتا کیا کہ کیا ان کے پاس 2 لاشوں کو دفنانے کے پیسے تھے؟ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی۔ پروگرام یاسمین کی بیٹھک اور چینل باغی ٹی وی۔ نتاشا دانش نے باپ بیٹی کو اڑا کے رکھ دیا، اس کے علاوہ آگے جا کے ایک اور گاڑی کو بھی ٹکر مار دی۔ ادھر جو شخص تھا اس میں وہ بھی سیویرلی انجرڈ ہے، یا 2 لوگ تھے سیویرلی انجرڈ ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اس معاملے کے 2 پہلو ہیں، ایک مورل پہلو ہے اور ایک قانونی پہلو ہے۔ ہم پہلے قانونی پہلو کی بات کریں گے۔ FIR جو درج کی گئی بہادر آباد تھانے میں، اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، کلپیبل ہومسائیڈ اور اس کے علاوہ نیگلیجنس کا ذکر ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں اور اس میں جو بلکہ لکھا ہے وہ نیگلیجنس، فری ویلنگ اینڈ سپیڈنگ اور کلپیبل ہومسائیڈ۔ کلپیبل ہومسائیڈ کیا ہے؟ جب آپ سادہ ہومسائیڈ کی بات کرتے ہیں تو جب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کی وجہ سے کسی شخص کی موت واقعہ ہوتی ہے تو وہ تو ہومسائیڈ ہے۔ اب کلپیبل ہومسائیڈ کیا ہے؟ یہ اس میں کسی قسم کی مرضی ہونا، انٹینٹ ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا مقصد یہ ہو کہ فلاں شخص مر جائے۔ کسی شخص کے مرنے کی انٹینٹ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کوئی ان لافل کام اس طریقے سے کریں کہ لائکلی ہوڈ ہے کہ اس کا آؤٹ کم یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے نتاشا دانش جب پاگلوں کی طرح گاڑی دوڑا رہی تھیں تو ایک لائکلی ہوڈ ہے کہ وہ کسی کو ہٹ کر سکتی ہیں، کوئی مر سکتا ہے یا کسی کو نقصان ہو سکتا ہے یا ان کا اپنا جان کا اور چیز کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ کچھ ڈاکو ہتھیار لے کے ایک گھر میں گھس جائیں تو ان لافل بات ہے نا۔ ایک تو کسی کے گھر میں آپ ڈاکہ مار رہے ہیں تو ہتھیار کا کیا مقصد ہے کہ اگر آپ پکڑے جائیں تو آپ اس کو استعمال کر لیں، ایسی بات ہے نا۔ تو اگر اس سے آپ نے کسی کو ہٹ کیا، کسی بھاری چیز سے ہٹ کر دیا، کوئی مر گیا، کوئی زخمی ہو گیا، کوئی ہتھیار استعمال آپ نے کر لیا اور کسی کا نقصان ہو گیا جان کا، تو یہ کلپیبل ہومسائیڈ ہے۔ یا اکثر لوگ شادی اور خوشی کے موقع پہ ہوائی فائر کرتے ہیں، جو وہ گولی اوپر جائے گی اس نے نیچے تو آنا ہے، کسی کو لگ سکتی ہے۔ دس از کلپیبل ہومسائیڈ کہ آپ جب گولی چلا رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ گولی نیچے آ کے لگ بھی سکتی ہے کسی کو۔ آپ کی انٹینٹ اس بندے کو مارنے کی نہ ہو، آپ تو اس کو جانتے بھی نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم اگر آگے آئیں تو اس میں ایک لیب رپورٹ نے، اب ہم کچھ اور ایسے پوائنٹس پہ آتے ہیں جو ساتھ اس قصے سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیب رپورٹ نے کہا کہ یہ نظر نہیں آتا کہ وہ الکوہول کے نشے میں تھیں، جو رپورٹ آئی ہیں۔ اچھا، مجھے نہیں پتا انہوں نے بلڈ رپورٹ ٹیسٹ کیا یا یورین ٹیسٹ کیا، عموماً لوگ یورین ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے لیے۔ جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اگر آپ پانی پی لیں تو آپ کی ڈرگز اگر آپ نے کوئی لی ہوئی ہوں تو وہ بھی نیگیٹو آئے گا، اور اگر آپ نے الکوہول لیا ہوا ہو تو وہ بھی نیگیٹو آئے گا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے کون سی ان کی جو تھی وہ بات تھی۔ دوسری بات، جو پیٹیشنر کے لائر ہیں اور ان کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، ایک دیت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں سیٹلمنٹ کے حوالے سے، وہ میرے ایڈیٹر آپ کو دکھائیں گے۔ عدالت سے التجا یہ کی کہ جناب اس کے اندر 323 کے اندر جو بیل کے لیے رقم انہوں نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ہم اس کے عوض 68 لاکھ پتہ نہیں کتنے ہزار دینے کو تیار ہیں۔ ان کا شاید یہ خیال ہے کہ ان کا کیس بہت آسان ہے اس معاملے میں،
یعنی اس ملک میں جس کے پاس پیسہ ہے، اور یہ ایک مورل ایسپیکٹ ہے، اس پہ ہم بعد میں بات بھی کریں گے، لیکن یعنی جس کے پاس 68 لاکھ یا کوئی بھی XYZ رقم ہے دینے کو، وہ تو قتل بھی کر دے کسی کا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، پیسہ دو، آگے بڑھو، اگلی سواری تیار۔ لیکن ہم یہ کیا رول ماڈل پھر پیش کر رہے ہیں؟ ہم اس بات پہ واپس آئیں گے، لیکن جو دوسری بات انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ کسی سبسٹنس کے اثر میں تو نہیں تھی۔ اگر فرض کریے انہوں نے کوئی ڈرگ بھی لی ہوئی تھی، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر انہوں نے ڈرگ لی ہوئی تھی تو ان کو اصولی طور پہ، قانونی طور پہ ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ بھی سنا گیا کہ شاید بیچ میں یہ بھی بات ہوئی کہ وہ مینٹلی انویل ہیں، ذہنی مریض ہیں، لیکن اگر وہ ذہنی مریض ہیں تو وکیل صاحب کو چاہیے کہ سیکیاٹرک دوائیوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن لے کے بولیں، کیونکہ آپ اپنی گفتگو سے صرف خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں اپنی آدھی پکی آدھی کچی کہانیوں کو لے کر۔ جب کوئی شخص بائی پولر ڈس آرڈر سے سفر کر رہا ہوتا ہے، کوئی شخص کا اسکیزوفرینیا کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی شخص کا کوئی اور، کیونکہ اب اتنی بیماریاں ہیں کہ دیر آر گرے شیڈز آف ڈفرینٹ بیماریز، اور عموماً 3-4 دوائیاں ہیں جو ان سب کو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیتی ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑے نام ہیں، ایک رسپیریڈول ہے، ایک زائپریکسا ہے، اور کیمپرو لی جاتی ہے کہ کوئی نیگیٹو افیکٹ آئے تو اس کو روک دے، اور 1-2 اور اس کی دوائیاں ہیں۔ تو ان سب کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ریفلیکس سلو کرتی ہیں۔ ریفلیکس سلو ہونے کا مطلب ہے کہ اگر سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، سواری آ رہی ہے، آپ کو بریک مارنا ہے، اگر میرا ریفلیکس فوری آئے گا تو ایک شخص جو یہ دوائی لے رہا ہے اس کے ریفلیکس کو آنے میں ٹائم لگے گا۔ تو وکیل صاحب ذرا آپ یہ پتا کر لیں کہ اگر وہ ذہنی مریض تھی یا کسی اس میں تھیں، دوائی ڈرگ یا سبسٹنس کے اثر میں تھیں، تو اس کی بھی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ کل رات اس کا معائنہ کیا گیا تو ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ شی از سفرنگ اے سیویئر سائیکوسس، جس کی وجہ سے شی از انساؤنڈ مائنڈ ایٹ دا مومنٹ۔ کون پھر ذمہ دار تھا اس بات کا کہ وہ اس حالت میں گاڑی نہ چلائیں؟ تو یہ تو کوئی ثبوت ہی نہیں بنا۔ اب ہم آتے ہیں مورل ایسپیکٹ کے اوپر۔ نارملی ہمارے ہاں یہ معاملات، اسلام کا قانون ہے دیت، اس کے تحت طے ہوتے ہیں۔ ایک بات سے میں ضرور متفق ہوں کہ کسی کا کمانے والا چلا جائے تو اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ کورٹ میں جا کے کیس کرے گا۔ تو اگر ان کو ایک معقول رقم اور بھاری رقم ملتی ہے جس سے وہ اپنے آگے کے دن ایک اچھے سے گزار سکے، وہ ایک پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے تو درست ہے، لیکن مورل پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنے معاشرے میں کیا یہ پیغام نہیں دے رہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ نکل سکتا ہے بآسانی؟ آپ کو ریمنڈ ڈیوس کا بھی کیس یاد ہوگا جس میں اس نے بڑی بے دردی سے 2 لوگوں کو وہ جان سے گئے تھے، لیکن ان کے خلاف لنڈن پولیس اسٹیشن میں ان لائسنس ہتھیار کا FIR کٹی تھی، وہ تو ہوا میں گیا پھر۔ چلیں یہ تو دیت پہ انہوں نے سیٹل کر لیا۔ اب اس واقعے میں کیا ہم لوگوں کو یہ پیغام نہیں دے رہے؟ اور ریٹ آف کنوکشنز کتنا کم ہوتا ہے اس قسم کے ماحول میں اور اس قسم کے واقعات کو لے کر۔ آئی ہوپ کہ اس کیس کو پراپر طریقے سے فالو کیا جائے، کیونکہ ہم لوگ تو ایسے بے حس قوم بن چکے ہیں، آج ایک واقعہ ہوتا ہے، کل کو ہم اس واقعے کو بھول جاتے ہیں۔ ہم پھر کوئی واقعہ ہوگا تو ہمارا ضمیر اور سب کچھ زندہ ہو جائے گا۔ وہ اس لیے نہیں زندہ ہوگا کیونکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنی ریٹنگ بڑھانی ہوتی ہے نا، ہمیں ریٹنگز دکھانی ہوتی ہیں، دیکھیں ہم بولے، ہم تو سب سے اچھا بولے اس موضوع پر، لیکن آگے فالو اپ کون کرتا ہے اس کو؟ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ رخ جتوئی کے کیس میں جب شہزیب خان کا بے احمانہ قتل کیا گیا، 20 سال کا وہ بچہ، اور ان کو ایک ڈیتھ سینٹنس بھی پارڈن ہو گئی تھی، کیونکہ جو پیسے والا ہوگا نا وہ اوپر سے پریشر ڈلوا کے، جو غریب ہوگا، جو متوسط ہوگا، جو کمتر ہوگا مالی حیثیت میں، اس سے
اس کو وہ پریشر کرا لے گا کہ تم دیت لو. اب یہ جو 68 لاکھ کی بات ہو رہی ہے, شرمیلا فاروقی نے ایک ٹویٹ شیئر کی تھی, اس میں انہوں نے کہا, وہ ادھر تعزیت کے لیے گئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں یہاں جو بھی ہیلپ کر سکی میں کر سکوں گی, بڑا ماڈسٹ سا ان کا گھر ہے. وہ جو بچی تھی آمنہ, وہ بیکری آئٹمز بناتی تھی کیونکہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہی تھی اور تعلیم حاصل کر رہی تھی. ان کے والد جا کے وہ سامان مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے اور اس طرح ان کے گزر بسر ہوتی تھی. کیا نتاشا دانش کے خاندان نے یا ان کے وکیل نے جس دن یہ اندوہناک واقعہ ہوا یا اس کے بعد کیا آمنہ کے گھر گئے اور وہاں جا کے پتہ کیا کہ کیا ان کے پاس 2 لاشوں کو دفنانے کے پیسے تھے؟ کیا ان کو آئے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلانے کے پیسے تھے جب ان کے 2 کمانے والوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا؟ کیا جو سیٹلمنٹ ہوگی کورٹ کی وہ تو بعد میں ہوگی, لیکن انسانیت کے ناطے کیا ان کے پاس گھر میں اتنے دنوں کے لیے راشن ہے؟ کیا ان کے پاس بجلی کے بل کے پیسے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کوئی پوچھتا؟ تو ہم کیا اگزامپل دے رہے ہیں آگے؟ ہم قوم ہیں یا ہم مر چکے ہیں؟ یہ لاشیں ہیں ہماری جو پھر رہی ہیں. کوئی بتائے گا مجھے؟ کیا آپ بتائیں گے مجھے؟ خدا حافظ.